عام طور پہ ہماری مائیں بہنیں، ہماری بچیاں اپنے بھائیوں کی، اپنے والد کی، اپنے شوہر کی خون پسینے کی گاڑھی کمائی جو ہے وہ ہنسی ہنسی میں ایک کی جگہ دو دے کے چلی آتی ہے۔ اب آپ کہیں گے جی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مرد اگر کوئی سامان خرید کے لائے تو عورت اس میں کہیں نہ کہیں انگلی رکھ دے گی کہ جی تو بہت مہنگا لیا ہے تم، میں تو فلاں بازار سے جاتی تو اتنے کا آتا۔ یہ بھی ایک بڑی پریشانی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو یہ خود کپڑے والوں کی دکان پہ جاتی ہیں اور اچھے خاصے پیسے برباد کر کے چلے آتی ہیں۔ اب اس میں کپڑے والے جو ہوں گے بیچارے، وہ سن کے مجھے کچھ کہنا سننا شروع کر رہے ہوں گے، اپنے دل میں کہیں گے میرے لیے بھئی ہم اس بات کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جو دکانوں پہ، کپڑے کی دکانوں پہ، کپڑے کی شو روم پہ جو لڑکے ہوتے ہیں ان کو یہ باضابطہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ اگر تمہارے پاس میں کوئی ساڑی خریدنے کے لیے آئے تو تم ساڑی پہن کے دکھاؤ، تو ساڑی کو اپنے اوپر ایسے لپیٹ لیں گے اور ایسے نقاب کر لیں گے کہ لڑکی ہماری جو ہے وہ ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو جاتی ہے، لوٹ پوٹ ہو جاتی ہے۔ وہ یہ بھی بھول جاتی ہیں کہ یہ رنگ اچھا تھا یا نہیں ہمارے لیے، وہ یہ بھی بھول جاتی ہیں کہ اس پہ کام کم ہوا ہوا تھا یا زیادہ، وہ یہ بھی بھول جاتی ہیں کہ یہ ہمارے لیے صحیح رہے گی یا نہیں، بس اس لڑکے نے اپنے اوپر پہن کے دکھائی، سمجھے۔ اب بھئی ان کو تو ٹریننگ دی گئی ہے، ان کو پیسے اس بات کے دے رہا ہے دکاندار نے جو اس لڑکے کو رکھا ہے، اس لڑکے کو نہیں بلکہ وہ کئی لڑکے ہوتے ہیں دکانوں پہ، شو روم پہ، ان کو رکھا ہی اس لیے جاتا ہے کہ تمہیں سامنے والے آنے والے گراہک کو کیسے آکرشت کرنا ہے، کیسے اس کو متاثر کرنا ہے، تو وہ متاثر اپنی انہی حرکتوں سے تو آپ کو کرتا ہے۔ اگر آپ کو شلوار سوٹ چاہیے تو آپ دیکھنا کہ وہ لڑکے جو ہیں اپنے گلے پہ ایسے کپڑا لگائیں گے اور شلوار کو اس طرح سے لگا کے دکھائیں گے، اور پھر باضابطہ ان میں لچک بھی پیدا ہو جاتی ہے قدرتی طور پہ، یا وہ لچک پیدا کر لیتے ہیں، تو وہ اس طرح سے جب تمہیں دکھائیں گے تو تم خوش ہو جاؤ گی، تم ہنستے ہنستے تم لوٹ پوٹ، اور پتہ لگا انہوں نے تمہیں باندھ دیا۔ تو ان باتوں سے بچو۔ پہلی بات تو یہ، اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ان کی کہ تم، یہ سب غیر محرم ہے، سب غیر محرم ہے۔ ہماری جوان بچیاں بازاروں میں کپڑے والوں کی دکانوں پہ جاتی ہیں اور مہنگا سامان لے کے چلی آتی ہیں، مہنگے سوٹ لے کے چلی آتی ہیں جو اتنے مہنگے نہیں ہوتے ہیں، لیکن ان لڑکوں کی حرکت سے متاثر ہو کر وہ کہہ دیتے اچھا چلو ٹھیک ہے بھیا تم یہ والا سوٹ دے دو ہمیں، جو اس نے پہن کے دکھایا تھا وہی سوٹ، جو اس نے ساڑی پہن کے دکھائی تھی وہی ساڑی۔ تو ایسی باتوں سے بھی بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، اس کے استعمال کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ، عورتوں کو بازاروں میں جانا نہ چاہیے، لیکن چلو اگر آپ جا بھی رہی ہیں تو کم سے کم محتاط رہنا چاہیے، احتیاط کے ساتھ میں، اپنی عزت کی حفاظت کے ساتھ میں رہنا چاہیے۔ یہ آپ کے بچوں کی، آپ کے شوہر کے خون پسینے کی گاڑھی کمائی ہے۔ آپ ان ذرا سی حرکتوں کو دیکھ کے آپ مہنگے کپڑے خرید لیتی ہیں جو اتنے مہنگے کے حقدار نہیں ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ اتنے مہنگے کپڑے خرید لاتی ہیں۔ میں تو یہ آپ کو گھریلو چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتا رہتا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے، اور آپ خود بھی دیکھتی ہوں گی جو میں نے ابھی تک آپ کو باتیں بتائی ہیں وہ ساری کی ساری وہی باتیں جو آپ کی زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں شامل ہیں۔ اس لیے آپ ذمہ داری کے ساتھ میں رہو، اور ایسے لوگوں سے بھی تھوڑا سا چاق و چوبند رہو جو اس طرح سے آپ کو متاثر کرتے ہیں اور 2 روپے کا سامان 3 روپے میں دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔